السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بد نظر کی حقیقت بیان کروں گا۔ بد نظر کی حقیقت یہ ہے کہ کسی چیز کو محبت کے ساتھ دیکھنا اور پھر حسد محسوس کرنا۔ اس سے اس انسان کو نقصان ہوتا ہے جس کی طرف دیکھا جائے۔ سب سے پہلے یہ جاننا اور سمجھنا ضروری ہے کہ بری نگاہ کسی شخص پر اثر انداز نہیں ہوتی ہے سوائے اللہ کی مرضی سے۔ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ بد نظر خود کو بھی لگ سکتی ہے اور بد نظر غیر ارادے اور ارادے سے بھی ہو سکتی ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بد نظر ایک تیر کی طرح ہوتی ہے۔ اگر یہ تیر کسی غیر محفوظ پر لگے تو یہ اسے نقصان پہنچاتی ہے، اور ہاں، اگر کسی محفوظ پر لگے تو یہ چوک جاتی ہے یا پلٹ کر واپس اسی پہ آ سکتی ہے۔ بہت سارے مسلمان ایسے بھی ہیں جو بد نظر کو حقیقت نہیں مانتے۔ تو اب میں آپ کو قرآن اور حدیث سے ثابت کروں گا کہ نظر لگنا حق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ یوسف میں فرماتے ہیں، پھر اس نے کہا، یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہا، میرے بچوں، مصر کے دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا، مگر میں اللہ کی مرضی سے تم کو نہیں بچا سکتا۔ حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا۔ اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر کریں۔ ابن عباس، محمد ابن کعب، مجاہد اور قتادہ، ان سب نے کہا ہے، وہ ان کے لیے بری نظر سے ڈرتا تھا کیونکہ وہ سب انتہا خوبصورت تھے۔ بد نظر حقیقت ہے، یہ گھوڑے کی سواری کو اپنے گھوڑے سے گرنے کا سبب بنتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ فلق میں فرماتے ہیں، کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے، اور گروہوں میں پھونکنے والوں یا والیوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور حاسد کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد لگنا حق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم پر گوندنے سے منع فرمایا۔ اور دوسرے حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کرو بد نظر سے، یقیناً بد نظر حق ہے۔ قرآن اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ بد نظر حق ہے، سو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اسے نظر انداز نہ کرے، کیونکہ یہ کسی کی موت کی وجہ بھی بن سکتی ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے اکثر لوگ اللہ کی مرضی اور قدر کے بعد نظر بد سے مر جائیں گے۔ تو لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی حفاظت کرے۔ تو مسلمان سوچے گا کہ میں نظر بد سے اپنی حفاظت کیسے کروں، لیکن مسلمان بھول چکا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کسی مسئلے کا حل بتایا ہے۔ شریعت میں بد نظر سے محفوظ رہنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ پہلا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سورہ فلق اور سورہ الناس کی فرض نمازوں کے بعد تلاوت کی جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کسی خوبصورت چیز کو دیکھو گے تو آپ یہ دعا پڑھیے، اللہم بارک فی، مطلب کہ یا اللہ اس کا بھلا کریں۔ اور نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں بھی سکھائی ہے، وہ یوں ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر ما خلق، میں اللہ کی مکمل کلموں کے ذریعے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس کی ساری مخلوقات کے شر سے۔ اور جو دوسری دعا ہے وہ یہ ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پورے کلمات کے ذریعے ہر ایک شیطان سے اور ہر زہریلے جانور سے اور ہر نقصان پہنچانے والی نظر بد سے۔ اور اگر کسی کو بد نظر لگی ہو تو شریعت نے ہمیں اس کا علاج بھی بتایا ہے، وہ یوں ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے، نظر بد لگانے والے کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ وضو کرے، پھر جسے نظر لگی ہوتی اس پانی سے غسل کرتا۔ اور نظر بد سے چھٹکارا پانے کے لیے یہ دعا پڑھنی بہت ضروری ہے، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔
اللہ کے نام سے میں آپ پر دم کرتا ہوں، ہر اس چیز سے جو آپ کو اذیت پہنچائے، ہر جاندار، نظر بد اور حاسد کے شر سے۔ اللہ آپ کو شفا دے، میں اللہ کے نام سے آپ پر دم کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ تمام مسلمانوں کو نظر بد سے اور ہر شر سے بچائے۔ آمین یا رب العالمین۔